جی احمد بڑاج صاحب، یہ غزہ کا واقعہ جو تھا اس کی کوکھ سے جنم لیا ایران اسرائیل وار نے، مگر ہم نے دیکھا کہ ایران اسرائیل وار کے دوران جو غزہ کا ایشو تھا وہ پس پش چلا گیا، اور جس کی وجہ سے یہ وار، یہ تنازع شروع ہوا، اس کا ذکر ہی نہیں تھا کہیں پہ. اور اب بھی یہ صورتحال یہ ہے کہ ادھر سیز فائر ہو گیا ہے مگر اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، اور ادھر برابر لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے ریسپیکٹ آف دا فیکٹ کہ وہ بچے ہیں، وہ بڑے ہیں، وہ بوڑھے ہیں، وہ خواتین ہیں. تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں غزہ کی ایشو کو کنکلیوڈ ہوتے ہوئے، سمٹتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ شیخ صاحب. دیکھیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا اس کو پیچھے لے کے جائیں، تاریخی تھوڑا سا حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ خود ساختہ طور پر 151 ہے قرارداد تھی جنرل اسمبلی کی، 1948 میں یہ مارد وجود میں آیا، اور مارز وجود میں آنے کے ایک دن بعد 1948 سے لے کر 15 مئی سے آج دن تک اس کی ساری لڑائیاں جو ہیں وہ صرف مسلمان ملکوں کے خلاف ہیں. ایک لڑائی اس کی کسی اور کے خلاف نہیں ہے، چاہے اس میں لبنان ہے، مصر ہے، اس میں شام ہے، اس میں ایران ہے، اس میں فلسطین ہے، غزہ ہے. اس کی ساری لڑائیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف رہی ہیں. تو جو غزہ دیکھیے، کیا جو غزہ ہے کیا وہاں پر لوگ نہیں بچتے ہیں؟ کیا وہاں پر انسان نہیں رہتے ہیں؟ اور جو یو این او کا چارٹر ہے سر، جو اقوام عالم نے ایک چارٹر ترتیب دیا، اس میں آرٹیکل 4 اس نے کہا کہ جو ممبر بھی میرے یعنی کہ یہاں پر آئیں گے، میرا پارٹ بنیں گے، اس میں ان کا پرامن ہونا بہت ضروری ہے. وہ یہ سمجھ لے بات کہ دنیا میں جتنے تنازعات ہوں گے ان کا مل بیٹھ کر حل کرنا ہوگا. آرٹیکل 33 سے لے کر 51 تک یہ تمام کے تمام جو آرٹیکل ہیں جو یو این او نے بنائے، اس میں اس نے کہا کہ جہاں پہ کنٹروورسی ہوگی، جہاں پر تنازعات ہوگا، دو ملکوں کے درمیان ہو یا چاہے کرۂ پر رہتے ہوئے کسی کے درمیان بھی ہو، وہ ان کو مل بیٹھ کر حل کرنے ہوں گے. اگر وہ مل بیٹھ کر حل نہیں کریں گے تو میں سلامتی کونسل سے کہوں گی کہ وہ بیٹھ کر حل کرے. پھر آرٹیکل 51 میں جا کر کہا کہ میں اس ملک کو ڈیفنس کا حق دیتی ہوں کہ جس کے اوپر حملہ ہو وہ اپنے جو ہے وہ بھرپور اس کا دفاع کر سکتا ہے. سر یہ دیکھیے کہ ایران کے اوپر آپ نے جب آپ کے مذاکرات طے تھے تو ایک دن پہلے آپ نے حملہ کیوں کیا؟ اور یہ جو حملہ ہوا ہے، اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے، یہ امریکہ کی پشت بنائی کے بنا نہیں ہو سکتا تھا. اس کی یعنی کہ انڈر سپرویژن میں رہتے ہوئے اس نے حملہ کر دیا. اور جو غزہ کا معاملہ ہے اس کو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر حملہ کرواتے ہیں آپ، یہ دیکھیں نا بڑی طاقتیں، کیا یہ مطلب یہ ستم ظریفی ہے کہ ایک طرف آپ پہلے حملہ کرواتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں رک جائیے، پھر آپ کہتے ہیں میں صلح کروا دیتا ہوں، پھر آپ امن کی بات بھی کرتے ہیں. تو اگر سب سے پہلے جو ہے وہ اگر امن کی بات کرنی ہے، اسرائیل کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے کر آنا ہے، تو جتنی جہاں جہاں کنٹروورسی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے تھا دنیا کو، اور اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ پاکستان کو ادا کرنا چاہیے. میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ سر یہ بات بڑے وہ بانگے رول کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ملکوں نے وہ رول پلے نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. چاہے ایران ہے، چاہے دوسرے دیگر ملک ہیں، چاہے ہمارا فلسطین یا غزہ ہے، جہاں پر لوگ ہمارے کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں یا پس رہے ہیں اس کی جارحیت کے سامنے، اس میں جو رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ پاکستان نے بھی وہ رول پلے نہیں کیا. نہ OIC نے کیا. OIC کیوں بنی؟ کس لیے؟ کیا مقصد تھے OIC بنانے کا؟ کہ جب آپ نے مسلمانوں کو آپ اس طرح آپ نے تباہ ہوتے دیکھنا ہے، اور رسول کریم کی حدیث آپ کے سامنے نہیں ہے کہ مسلمان جو وہ جستے واحد کی طرح ہے، اور یعنی کہ ایک جسم کو یا کسی حصے کو تکلیف پہنچے گی تو پورے جسم کو تکلیف پہنچے گی. تو پاکستان نے یا دیگر جو ہمارے جو 56-57 اسلامی ملک ہیں، نہ اسلامی ملکوں نے غزہ کا ساتھ دیا، نہ فلسطین کا ساتھ دیا، نہ مقبوضہ کشمیر کا اس طریقے سے ساتھ دیا ہے، نہ انہوں نے ایران کا ساتھ دیا ہے. سارے ملک جو ہے وہ اپنی اپنی کھیل میں لگے ہوئے ہیں. اس کا نقصان تو ہو رہا ہے.